اب اس حدیث پر کچھ باتیں ہیں جو جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کچھ محدثین فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو معاملہ ہوتا ہے یہ تو لیلۃ القدر میں ہوتا ہے، کیونکہ آگے دو تین جو حدیث آ رہی ہیں تو ان کا بھی یہی جواب ہے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ جو اس حدیث کے اندر باتیں بیان ہوئی ہیں یہ تو لیلۃ القدر کے اندر ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر تو رمضان کے اندر آتی ہے اور یہ شب قدر ہے، تو لہٰذا ان دونوں میں بظاہر ایک تضاد نظر آتا ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات، بلکہ اس پہلی بات کو حل کر لیتے ہیں تاکہ آگے پھر بات سمجھنی آسان ہو۔ تو یاد رکھیے اس کا پہلا جواب تو یہ دیا ہے کہ اس رات یہ فیصلے ہوتے ہیں اور یہ فیصلے ہونے کے بعد لیلۃ القدر میں فرشتوں کو یہ دیے جاتے ہیں۔ اس جواب میں بظاہر نہ حدیث کا انکار ہوتا ہے اور نہ ہی یہاں کوئی اور وجہ لانی پڑتی ہے کہ ہاں جی اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے یہ نہیں ہے، تو اس سے یہ مسئلہ ایک حل ہو گیا۔ جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے کہ دیکھیں کس رات رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے کہ کتنا عرصہ یہ یہاں پر رہے گا، کتنی عمر پائے گا۔ تو اس حدیث میں جو یہ کہا کہ ہاں اس رات فیصلے ہوتے ہیں کہ کس بندے نے دنیا سے جانا ہے اور کس سے دنیا کے اندر آنا ہے، تو یہ دونوں بظاہر آپس میں ایک تضاد ہو رہا ہے، ٹکراؤ ہو رہا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کے بارے میں اس کا جواب محدثین نے یہ دیا ہے کہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، انسان جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس وقت یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس نے دنیا کے اندر کتنا عرصہ رہنا ہے، رزق کہاں سے کمانا ہے اور کہاں پر اس نے کھانا ہے، تو یہ فیصلہ وہاں پر ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اس رات کے اندر وہ جو ماں کے پیٹ والی تقدیر لکھی جاتی ہے وہ نہیں لکھی جاتی، بلکہ لوح محفوظ پر اس تقدیر کو جو پہلے سے محفوظ کیا ہے اس سے الگ کر کے وہ فرشتوں کو دے دی جاتی ہے۔ فرشتوں کو اگلے سال کا جو ریکارڈ ہے وہ دے دیا جاتا ہے، اللہ کے علم میں تو یہ چیزیں پہلے ہی ہیں۔ اور رزق کا جو جہاں تک تعلق ہے اس کا بھی یہی جواب ہے کہ ہاں ایک سال سے دوسرے سال کے درمیان اس بندے کو کتنا ملے گا، کتنا کم ہوگا، تو وہ فرشتوں کو وہ فہرست دی جاتی ہے، حالانکہ فیصلہ پہلے اللہ نے کر دیا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، اور وہ لوح محفوظ پر جو تقدیر لکھی ہوئی ہے وہ اللہ کے علم میں تو ہے لیکن فرشتوں کے علم میں ساری نہیں ہے۔ فرشتوں کو جو بتایا جاتا ہے صرف ان کے پاس وہ علم ہے، اور جو بتایا نہیں جاتا ان کے پاس وہ علم نہیں ہے۔ اب دوسری حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی مروی ہے، فرماتی ہے کہ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رات والے جو کپڑے تھے وہ دن والے تبدیل کر کر رات والے پہنے، تو پہننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور کیا ہوا کہ اچانک اللہ کے نبی اٹھے اور چلے گئے۔ میں بڑی حیران کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کہاں گئے ہیں۔ میں نے اپنے ذہن میں سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، لیکن تمام ازواج کی باریاں مقرر تھیں۔ اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو بھائی باری کا بھی خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اسلام نے 4 شادیاں کرنے کا حکم دیا ہے، ایک وقت کے اندر آپ 4 رکھ سکتے ہیں، لیکن 2 باتیں اس میں ہیں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ان 4 کے اندر عدل و انصاف کرنا ہے، ہر چیز کے اندر، کھانا پینا، رہن سہن، اور اس کے بعد جو باریاں ہیں وہ بھی مقرر کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ شوق 4 بیویوں کا ہے لیکن 2 کے ساتھ محبت زیادہ ہے اور باقی 2 کو پوچھ رہے ہیں،
اب نئی کو زیادہ جو ہے ترجیح دو. تو بھائی پرانا نیا ٹھیک ہے، وہ ایک وقت کے ساتھ وہ ایک چیز الگ ہے، لیکن عدل و انصاف اور باری کے اندر کوئی نیا پرانا نہیں ہے، وہ تمام بالکل برابر ہیں اور ایک چھتری کے نیچے ہی ہونی چاہیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید کسی دوسری بیوی کے پاس چلیں گے. کچھ دیر کے بعد میں اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، تو میں نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع جو قبرستان ہے وہاں چلے گئے. اور جنت البقیع یہ روضہ رسول کا یعنی مسجد نبوی کے اندر، اب جب آپ اندر انٹر ہو نا گیٹ نمبر 1 سے، تو وہ راستہ سیدھا ایسے روضے کی طرف نکل جاتا ہے، اور آگے روضہ رسول کراس کر کے آگے جو دروازہ ہے وہ ہے دروازہ نمبر 40. اس 40 نمبر دروازے کے بالکل سامنے جنت البقیع ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جنت البقیع میں، تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مسلمانوں کے لیے جنت البقیع میں دعا فرما رہے تھے. تو میرے دل کے اندر فوراً بات آئی کہ عائشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمانوں کے فائدے کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ سے مانگ لیں، اور تو جو اپنے ذہن کے اندر بات دنیا کی بات لے کر بیٹھی ہے یہ تو بالکل غلط ہے. فرماتی ہے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، میں وہاں سے واپس آئی اور تیزی کے ساتھ جلدی جلدی واپس آئی، اپنے حجرے کے اندر آئی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد تشریف لائے، اور ابھی تک میرا جو سانس تھا وہ پھولا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ سانس پھولا ہے، خیریت ہے؟ عائشہ فرماتی ہے میرے ایسے اللہ کے نبی میں آپ کو دیکھنے گئی تھی کہ شاید آپ کسی دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ اور اس کا رسول کیا تجھ پر ظلم کر سکتا ہے؟ ایسا ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا تجھے پتا ہے کہ آج کون سی رات ہے؟ آج شعبان کی 15ویں شب ہے، اور یہ وہ شب ہے کہ اس رات کے اندر اللہ رب العالمین بنو کلب قبیلہ کی جو بکریاں ہیں ان کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش کا اعلان کرتے ہیں. جتنے ان کے جسم پر بال ہیں اللہ اتنے لوگوں کو جہنم سے نجات عطا کر کے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں. یہ دوسری حدیث ہے. اب یہاں پر 2-3 باتیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر کچھ چیزیں جو ہم نے اٹھا کر اسلام کے ساتھ جوڑ دی ہیں بہت ہی زیادہ غلط چیزیں ہیں، اور اس حدیث کو بنیاد بنا کر لوگ طرح طرح کے کام کر رہے تھے. وہ جی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان کے بھائی کوئی شک نہیں گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا جو انداز تھا وہ اور تھا، اور جس طریقے سے آج ہم لوگ کر رہے ہیں وہ چیز ایک بالکل الگ ہے. کیسے الگ ہے کہ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات جنت البقیع میں گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو اٹھایا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب جاگ آئی تو اس وقت وہ خود پیچھے گئی کہ اللہ کے نبی ساتھ لے کر نہیں گئے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ ایک مرتبہ ہی شب قدر میں جنت البقیع کے اندر گئے ہیں، ہر سال نہیں جاتے تھے، اور کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال پابندی کے ساتھ جنت البقیع میں جاتے تھے. اس لیے آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس رات خاص طور پر ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ وہ غسل کرے اور اچھے کپڑے پہنے. اچھے کپڑے پہن کر پھر قبرستان جایا جاتا ہے، اور اکیلے نہیں پوری جماعت. یہ بات یہ ہے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے قبرستان گئے تھے. آپ قبرستان جائیں اس سے کوئی منع نہیں کرتا، وہاں جا کر آپ دعا کریں، لیکن اکیلے جائیں.
کی شکل میں قبرستان جا کر بعض لوگ قبر پر بیٹھ کر وہاں رو رہے ہوتے ہیں، کچھ وہاں پر گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں اور مختلف طرح کے اس طرح کے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے آپ قبرستان جائیں لیکن اکیلے جائیں، اور اس قبرستان جانے کو فرض واجب نہ سمجھیں۔ اب کئی لوگ سمجھتے ہیں ہاں جی قبرستان جانا یہ فرض واجب کے درجے میں ہے، کیونکہ مدنی شب آ گئی تو اب قبرستان ہر حال میں جانا ہی جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندوں کو فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، وہاں جا کر مردوں کے لیے دعا کیا کرو تاکہ تمہیں اپنی قبر بھی یاد رہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قبرستان جا کر ان مرنے والوں کے لیے دعا کرنی ہے، اور دوسرے نمبر پر وہاں جا کر یہ دل میں خوف ایک پیدا ہونا چاہیے کہ بھئی آج اس قبرستان کے اندر یہ مردے ہیں تو کل میں بھی ان مردوں کے اندر شامل ہونے والا ہوں۔ یہ چیز سوچ کر پھر زیادہ سے زیادہ نیکی کی طرف رغبت کرنی چاہیے۔ تو یہ کام میں غلط ہو رہا ہے کہ بھئی پورے کی پوری ایک جماعت وہ مل کر قبرستان جا رہی ہے، اور پھر قبرستان جا کر وہاں پر اگربتیاں لگائی جا رہی ہیں، موم بتیاں جلائی جا رہی ہیں۔ یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے بات۔ آپ دیکھیں کہ اسلام نے ان تمام چیزوں سے روکا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اگربتی قبر پر رکھ کر اس کو جلا دیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ قبر کے اوپر آپ مٹی میں سے آگ سے پکی ہوئی چیز بھی نہ لگائیں۔ جیسے مثال کے طور پر اینٹ ہے، ہاں جہاں کوئی مجبوری ہے وہ بات نہیں کر رہے، لیکن عام طور پر پکی اینٹ اس کی چار دیواری کے لیے استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ ان تمام چیزوں کو اس مردے سے دور رکھنا چاہیے۔ تو آگ سے اس مردے کو آپ دور رکھیں، لیکن وہاں پر موم بتی جلا دی جاتی ہے، تو کیا اس موم بتی کا اس اگربتی جلا دی جاتی ہے، اس کا مرنے والے کو کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں ویسے خوشبو کے لیے آپ کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس خوشبو کا بھی اس مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں۔ اب دوسرا کیا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی ہم قبرستان چلے گئے ہیں، قبرستان سے واپس آ گئے، بس نہیں اس کا شب قدر کا جو حق ہے وہ پورا ہو گیا۔ وہی یاد رکھیں کہ صرف قبرستان جانا وہ اس شب قدر کی فضیلت میں شامل نہیں ہے، اور نہ ہی صرف یہ ایک بات ہے کہ ایک کام آپ نے کر لیا ہے باقی اس کی بعد چھٹی ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پر ایک آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھتا ہے، درمیان کی جو 3 نمازیں ہیں ظہر عصر مغرب وہ نہیں پڑھتا۔ جب اس سے پوچھا کہ بھئی آپ یہ 3 نمازیں کیوں نہیں پڑھتے، وجہ کیا ہے؟ کہتا بھئی دیکھیں میں نے فجر پڑھ لی، میں نے عشاء پڑھ لی، باقی جو 3 نمازیں تھیں وہ درمیان پہ آ گئی ہیں، پہلی نماز اور آخری نماز دونوں آپس میں ملی اور باقی 3 کیا ہو گئی ہیں؟ درمیان میں آ گئی ہیں۔ تو اسی طرح یہ بندہ بھی سمجھتا ہے کہ ہاں اس رات قبرستان چلے جائیں تو جتنی نیکیاں ہیں وہ ساری کی ساری مل جائیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ قبرستان اگر آپ نے جانا ہے تو آپ جائیں، صرف مرد عورتیں نہیں، لیکن اکیلے جائیں بھی، اکیلے جائیں اور واپس ہو کر آ جائیں۔ تو پوری ایک جماعت لے کر جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت البقیع میں گئے تو اکیلے گئے، اما عائشہ تو پیچھے خود گئی تھی۔ اگر تمام لوگوں کے لیے جانا لازمی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلان کر دیتے کہ میرے صحابہ آج 15ویں شب ہے تو سب نے جنت البقیع میں پہنچنا ہے، بلکہ سب نے مسجد کے اندر آ جانا ہے، یہاں سے مل کر جائیں گے۔ تو آپ مجھے بتائیں کیا کوئی ایک صحابی بھی ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جو اللہ کے نبی کے اعلان کے بعد اس مجلس میں شریک نہ ہو؟ تمام کے تمام اس میں ضرور شرکت کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اعلان نہیں فرمایا، اور ایسا اعلان جب اللہ کے نبی نے نہیں کیا تو پھر ایسا اعلان آپ بھی نہ کریں، چپکے سے جائیں اور واپس آ جائیں۔ ہوتا کیا ہے لوگ کہتے ہو جی میں اکیلا وہاں جاتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے سر سوچنے کی بات ہے۔ دیکھیں کہ رات کو اگر انسان اکیلا قبرستان جائے تو انسان کو خوف محسوس ہوتا ہے، تو کیا اس قبر کے اندر میں نے اور آپ نے نہیں جانا؟
تو وہاں پر بھائی ہمارا کیا حال ہونا ہے؟ ابھی تو کسی کو آواز بھی دے سکتے ہیں نا، مثال کے طور پر اگر کوئی ایسی آواز آ گئی، کسی کو آواز دے، بلا دیا، شور شرابہ شروع کر دیا، لیکن جب جسم سے روح نکل گئی اور اس کے بعد جب اس قبر کے اندر دفن کیا جائے گا تو پھر کیا حال ہوگا؟ اس لیے اس کے بارے میں ضرور سوچیے۔ اب دوسرے نمبر پر کیا ہوتا ہے کہ دوسرے نمبر پر اس رات جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس رات حلوے مانڈے یہ ضرور ہونے چاہیے۔ چلو جی بیگم سے کہہ دیا حلوہ بناؤ، بریانی بناؤ، اور کسی جگہ پر حلیم پک رہی ہے، باقی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب خود یہ آدمی عبادت کر رہا ہے اور بیوی کو لگایا ہوا ہے کھانے پکانے پر۔ یاد رکھیے، جیسے آپ کو مجھے عبادت کی ضرورت ہے تو ایسے اس عورت کو، اس بیوی کو، بہن کو، بیٹی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اسے بھی ضرورت ہے نا۔ یا معاشر الجن والانس الا لیعبدون، کہ اے انسانوں اور جنوں، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو کیا اس انسان میں عورت شامل نہیں ہے؟ وہ بھی تو شامل ہے نا۔ تو جیسے مرد کے لیے عبادت ضروری ہے، اس عورت کے لیے بھی عبادت ضروری ہے۔ اس لیے حلوے مانڈے اس کو آگے پیچھے کر رہے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ اس کو آگے پیچھے، اگر آپ کو زیادہ ہی کوئی شوق ہے پکانے کا، آپ دوپہر کو پکا کر تقسیم کر دیں۔ حلوے مانڈے کی جو رسم ہے یہ دراصل نا یہ بھی تھوڑا سا اس سائڈ سے نکل آئی ہے۔ جس طرح کہ اہل تشیع حضرات وہ اس رات حلوے مانڈے پکاتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا امام غائب ہے اس کی اس رات پیدائش ہوئی ہے، تو وہ تو اس خوشی کے چکر میں لگے ہیں اور ہم جو ہے نا وہ دوسرے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے حلوہ پکانا ہے، میں نے منع نہیں کرتا آپ نہ پکائیں، لیکن عصر سے پہلے یہ پکا کھا کر فارغ ہو جائے، تاکہ کم از کم اس کے بعد آپ عبادت کر سکیں۔ تو مردوں نے عورتوں کو صرف خالی کھانے پکانے پر ہی لگایا ہوا ہے کہ ہاں جی آپ کا کام ہے کھانا پکانا بس۔ بھئی کسی ایک دن تو چھٹی دے دیں ان کو بھی عبادت کر لینے دیں۔ اس لیے حلوے مانڈے اگر آپ نے کرنے ہیں تو وہ عصر سے پہلے کر کے فارغ ہو جائیں۔ تو صرف یہی رات نہیں ہے کھانا پکانے کی یا کھانے کے قبول ہونے کی، بلکہ جب بھی آدمی کسی وقت بھی اللہ کے نام کا دے تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ قبول ہو جاتی ہے۔ ایک تو اس کام سے بہت زیادہ بچنے کی کوشش کریں، بلکہ اس کو بالکل چھوڑ دیں۔ ابھی آپ کے پاس 2 دن ہیں، 1 دن پہلے ہی پکا کر تقسیم کر دیں۔ دیکھیں کتنی مزیدار بات ہے کہ مولوی ہو کر میں آپ کو منع کر رہا ہوں حلوہ نہ پکانے۔ ایسا مشورہ شاید آپ کو کوئی بھی نہ دے۔ اب تیسرے نمبر پر کیا کام ہوتا ہے کہ اس رات لوگوں کے ذہن کے اندر ایک یہ چیز بیٹھی ہوئی کہ یہ خوشی کی رات ہے، چلے جی ایک بچہ ادھر سے آ رہا ہے، پاپا مجھے 100 روپیہ چاہیے، کیوں؟ پٹاخے بجانے ہیں، چلو بیٹا آپ لے لو۔ دوسرا ادھر سے آ رہا ہے، ہاں جی ابا مجھے بھی دیں، چلو بیٹا آپ بھی لے لو۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ اس رات باپ کی جیب سے پیسے نکل کر بچوں کے پاس گئے اور بچوں نے ان پیسوں کو لگا دیا پٹاخوں اور شولیوں پر۔ اب کیا ہوا کہ یہاں 2 طرح کے نقصان ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہ ایک فضول خرچی ہے، اور دوسرے نمبر پر کہ اس رات کے ساتھ اس کا بالکل کوئی ایک تعلق نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کی رحمت اوپر سے نیچے آ رہی ہے اور نیچے سے آپ پٹاخے بجا کر کہہ رہے ہیں رحمت کو نیچے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس پہلے ہی بہت زیادہ رحمت ہے۔ جیسے ایک دیہاتی تھا نا، تو اسے کسی نے کہا کہ بھئی آپ نے کبھی اللہ کی رحمت دیکھی ہے؟ اس نے کہا آپ اللہ کی رحمت کی بات کرتے ہو، میرے گھر خود رحمت ہے۔ وہ بندہ حیران ہوا کہ بھئی یہ کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا اچھا وہ کون سی رحمت ہے؟ اس نے کہا میری بیوی کا نام رحمت ہے۔ تو لہٰذا ایسا کام نہ کیا جائے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی اولاد کو بھی بچائیں۔ اس بات یہ ہے کہ یہ چیزیں آگے ایسے ہی ٹرانسفر ہوتی ہیں
کہ آپ کہتے ہو جی چلے کوئی بات نہیں بچہ ہے، لیکن ٹھیک ہے وہ بچہ ہے، آپ تو بچے نہیں ہیں نا، اس کا جو گناہ ہے وہ اس بچے کو نہیں بلکہ وہ تو آپ کو مل رہا ہے، آپ سے بھی نہ ہی بچہ وہ تو بچہ ہے۔ تو لہٰذا سرخی پٹاخے اور ان چیزوں سے بچا جائے۔ تیسرے نمبر پر ایک اور کام، وہ کام یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب یہ رات آتی ہے تو اس رات کے اندر ہر آدمی اس نے اپنے ذہن کے اندر نہ کچھ عبادت بنائی ہوئی ہے، وہ جی اس رات کے اندر 4 رکعتیں پڑھیں، پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ 20 مرتبہ پڑھیں، دوسری رکعت کے اندر سورہ کوثر 50 مرتبہ پڑھیں، تیسری رکعت میں فلاں پڑھیں، چوتھی رکعت میں فلاں سورہ پڑھیں۔ چلیں جی ایسے آپ نے عبادت کر لی تو آپ کی عبادت کیا ہوگی؟ قبول ہوگی۔ یاد رکھیں اسلام کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دیکھیں جو نفلی عبادات ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپن رکھ دیا ہے۔ اوپن رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس رات کے اندر آپ نفل پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، تسبیح کریں، جیسے کریں، اس میں کوئی قید نہیں لگا۔ تو یہ نہیں کہ وہ جی 4 رکعتیں پڑھیں تو پہلی رکعت میں فلاں سورۃ 100 مرتبہ پڑھیں، دوسری میں 50 مرتبہ پڑھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، اس بات کو صوفیاء کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو صوفی حضرات تھے کہ جنہوں نے اسلام کی بہت زیادہ محنت کی، اب کیا ہوتا تھا کہ ایک صوفی کے پاس ان کا کوئی مرید آیا، اس نے آ کر کہا حضرت مجھے کوئی عبادت بتا دیں۔ انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ بندہ نا نفل نہیں پڑھتا، انہوں نے کہا چلو بھئی اس رات آپ نے 50 نفل پڑھنے ہیں۔ دوسرا بندہ آ گیا تو اس نے کہا حضرت اس رات مجھے بھی کوئی عبادت بتا دیں میں بھی کروں۔ تو آگے سے حضرت نے کہا کہ بھئی آپ نے تسبیح کرنی ہے 1 لاکھ مرتبہ مثال کے طور پر، چلو بھئی۔ اب دیکھیں یہ جو چیزیں تھیں یہ وہ اپنے مرید کی حالت کو دیکھ کر بتاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہم نے سمجھ لیا کہ وہ جی ہاں آپ ایسے عبادت کریں گے تو پھر قبول ہوگی، ایسے نہیں کریں گے تو پھر قبول نہیں ہوگی۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کے اندر اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے، جیسے ایک آدمی نفل نہیں پڑھ رہا، آپ وہ پڑھیں، اس سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن نفلی عبادت کے اندر کوئی طریقہ خاص نہیں ہے۔ اور جہاں تک اجتماعی عبادت کا تعلق ہے کہ اس رات کیا ہوتا ہے کہ ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے اور مسجد کے امام صاحب کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہاں آج صلاۃ و تسبیح سب لوگوں کو جماعت سے پڑھائیں۔ یاد رکھیے نفل نماز یہ جماعت سے ثابت نہیں ہے۔ نفلی نماز یہ اپنی کار اللہ کے ساتھ ملا نہیں ہے۔ رب چاہتے ہیں کہ اس رات میرا بندہ آ کر چپکے سے میرے ساتھ بات کرے اور جتنی بھی اپنی غلطیاں ہیں یا اپنے معاملات ہیں وہ مجھ سے براہ راست کیا کرے، شیئر کرے۔ لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے نہیں اس رات بھی ہم نے اکیلے نماز نہیں پڑھنی، ہم نے مولوی کو کس لیے رکھا ہوا ہے، چلو مولوی صاحب تسبیح پڑھاؤ، امام صاحب بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ